جو سوال برادران کیا رپورٹ ہے؟ تیار ہیں سب؟ لائیو چل رہے ہیں شروع سے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ ہم ایک بہت ہی پرلطف رمضان سے گزر کر اب عید کی خوشیوں میں داخل ہو رہے ہیں. یہ عید جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے ہندوستان اور پاکستان اور غالباً بنگلہ دیش میں بھی چھوٹی عید کہلاتی ہے، اور اس کے مقابل پر عید الاضحیٰ جس کا مطلب ہے قربانیوں کی عید، اسے بڑی عید کہا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرق کو یوں ظاہر فرمایا ہے کہ حقیقتاً مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے یہ عید چھوٹی ہے اور اضحیہ والی عید بڑی ہے. آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو ان دونوں عیدوں کے فلسفے سے مطلع کروں اور ان کا فرق آپ پر ظاہر کروں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں عید کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے. ابھی یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیا ان سب مذاہب کی عیدیں جو اسلام کے علاوہ ہیں کسی قربانی سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں، کسی قربانی کے تصور سے ان کا کوئی جوڑ ہے بھی کہ نہیں. لیکن بعض عیدیں تو ایسی ہیں جن میں قربانی کا کوئی عنصر کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہاں کسی بڑی بات کے یاد میں، کسی ایسے واقعہ کی یاد میں وہ عیدیں منائی جاتی ہیں جو پہلے گزر چکا، اور ضروری نہیں کہ اس کا قربانیوں سے تعلق ہو. لیکن اسلام میں بہرحال ان دونوں عیدوں کا قربانیوں سے تعلق ہے. قربانیوں سے عیدوں کے دو قسم کے تعلق ممکن ہیں. ایک ذاتی قربانی جس میں سے گزر کر انسان ایسی عید منائے جس میں یہ پیغام ملتا ہو کہ گویا تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں، اور اس قبولیت کے نتیجے میں تم خوشی کا اظہار کرو. اور ایک عید وہ ہے جس کا تعلق ازمنہ سابقہ میں کسی بہت بڑی قربانی کے ساتھ تعلق ہے، اور دراصل ان قربانیوں کی یاد میں عید منائی جاتی ہے. عید الفطر کا پہلی قسم سے تعلق ہے اور عید الاضحیٰ کا دوسری قسم سے تعلق ہے. اگرچہ عید الاضحیٰ پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک حصہ حج کے موقع پر
اس دور کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے عید الاضحیٰ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے۔ مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس پر زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ اس قربانی کو زندہ کرنے کا فریضہ عائد فرمایا گیا ہے، لیکن باقی سب دنیا تو دراصل ان لوگوں کے تعلق میں عید نہیں مناتی جو حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اور ان سب کی مشترکہ قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ان قربانیوں سے پھر عظیم ترین قربانیوں کا سلسلہ پھوٹا، عید مناتے ہیں۔ بس بڑی عید کا تعلق دوسروں کی قربانیوں سے ہے اور عظیم تر قربانیوں سے ہے، اس لیے اسے بڑی عید کہنا درست ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس میں ذاتی قربانی شامل نہیں ہوتی۔ ذاتی قربانی کی تحریص دلائی جاتی ہے ایک عظیم واقعہ کی یاد دلا کر۔ جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، یہ عظمت کے لحاظ سے چھوٹی سہی، مگر ہم میں سے ہر وہ شخص جو توفیق رکھتا ہے اس کے لیے ذاتی قربانیوں میں سے گزرنے کے بعد یہ عید آتی ہے، اور جو ذاتی قربانیوں سے نہ گزر سکے وہ بھی فدیے کے ذریعے کچھ حصہ لے لیتا ہے۔ وہ ہے کہ تمام امت مشترکہ طور پر کسی نہ کسی رنگ میں قربانیوں کا مزہ چکھتی ہے، اور وہ لوگ جو روزے نہیں بھی رکھ سکتے وہ بھی پہلے سے بہت بڑھ کر اپنی راتوں کو جگاتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور قرآن کریم کی پہلے سے بہت بڑھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ بس ذاتی قربانی کے عنصر سے کوئی بھی خالی نہیں رہتا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان کے دنوں میں بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ضد کر کر کے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی روزے کے وقت اٹھانا، اور اگر نہ اٹھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اٹھایا جائے تو نیند سے برا حال، آنکھیں ملتے بڑی مشکل سے میز پر بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال شوق ضرور پورا کرتے ہیں، اور ان کی یہ معصوم قربانیاں بھی امت کی اجتماعی قربانیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس چھوٹی عید کا تعلق، خواہ اسے آپ چھوٹی قربانی سمجھیں، امت محمدیہ کے ہر فرد سے ہے، اور اس قسم کی عید کا کوئی تصور ابھی تک میرے علم میں نہیں کہ غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہو۔ بہرحال تحقیق طلب امر ہے۔ میں بنیادی طور پر اصولاً یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمام مذاہب حقہ میں عید کا تصور ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی قربانی سے ہونا چاہیے، مگر جس شان کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر یہ تعلق باندھا گیا ہے اور قائم فرمایا گیا ہے، اس کی اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ ہم میں سے وہ جو روزے رکھنے کی توفیق پا گئے اور وہ بھی جو روزے رکھنے کی توفیق نہ پا سکے لیکن اس وجہ سے غمگین رہے، اس محرومی کے احساس سے ان کا دل کٹتا رہا کہ کاش ہم بھی یہ توفیق پاتے، اور وہ بھی جنہیں اس محرومی کے احساس کی توفیق بھی نہیں ملی، لیکن کبھی کبھی دل میں کسک تو پیدا ہوتی ہوگی۔ اللہ ان سب کو اس عید کی خوشیوں میں شامل فرمائے، ان معصوم بچوں کو بھی جنہوں نے یہ عید اپنے رنگ میں اپنی عمر کے تقاضوں کے پیش نظر کسی نہ کسی رنگ میں کما لی ہے۔ عید کمانا اس لیے کہ جو عید قربانیوں کے بعد آتی ہے وہ ایک رنگ میں کمائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس کمائی میں شامل نہیں ہوتے اسی حد تک ان کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ وہ کپڑے تو اچھے پہن لیتے ہیں، خوشبوئیں بھی لگاتے ہیں، اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن دل میں ایک احساس سا رہ جاتا ہے کسی کمی کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شامل تو ہیں مگر وہ بات نہیں جیسی ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے مہینہ بھر محنت کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، عبادت کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے،
اور جسمانی تکلیفوں سے بھی گزر کر اللہ تعالیٰ کی رضا کمانے کی کوشش کی ہے۔ بس یہ عید دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں اور اب تم فطر کے دور میں داخل ہو رہے ہو۔ افطار کا مضمون آپ سب سمجھتے ہیں، ہر روز افطاری کرتے تھے اور افطاری کی طرف نگاہیں بعض دفعہ لگی رہتی تھیں کہ کب افطاری ہو، تو بعض دفعہ بہت کمزوری ہو جاتی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں افطاری ہو تو کچھ جان میں جان آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ روزوں کا شمار کر کے اس عید کو افطار کے دور کے آغاز میں رکھ دیا۔ ایک پہلو سے مہینے کے آخر پر ہے، ایک پہلو سے مہینے کے اگلے مہینوں کے آغاز میں ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پورا ایک مہینہ تم نے دراصل اپنے اوپر ایسی پابندیاں بھی عائد کر دیں جو عام مہینوں میں تم پر عائد نہیں تھیں، اور محض رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تم نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کیے رکھی۔ کچھ وقت کچھ گھنٹے، کچھ ساعتیں ہر مہینے میں ایسی بھی آتی رہیں جبکہ وہ سب چیزیں جو روزے کے دوران ہم نے اپنے اوپر حرام کر دی تھیں وہ دوبارہ حلال کر دی گئیں، مگر پھر بھی سارے مہینے کو روزوں کا مہینہ ماہ صیام قرار دیا گیا ہے، اور بعد کے آنے والے مہینوں کا تعلق افطار سے باندھا گیا ہے، اور یہ عید الفطر اسی بات کا پیغام ہے۔ اس میں ایک خاص پیغام ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو تم پر کتنے احسان فرماتا ہے، تم نے جو افطار کا وقت گزارا تھا وہ بھی خدا نے صیام میں شامل فرما لیا ہے، سارے مہینے کو صیام کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ بس چونکہ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے کھولے تھے، اس لیے روزہ کھولنے کا دور بھی خدا کے حساب میں تمہارے حق میں روزے کا دور ہی شمار ہو رہا ہے، اور اب وہ مہینے آ رہے ہیں جو افطار کے مہینے ہیں۔ اس خوشی کے پیغام کے ساتھ ایک انذار بھی تو وابستہ ہے۔ افطار کس چیز کا؟ حلال چیزوں کا، حرام کا نہیں۔ بس اگر سارا مہینہ تم نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کمائے اس کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ کر بھی، تو جب افطار کا دور آیا ہے تو حرام چیزوں کے لیے افطار کا دور نہیں آیا، محض حلال چیزوں کے لیے افطار کا دور آیا ہے۔ بس پہلے کے مقابل پر یہ نئی زندگی مختلف ہونی چاہیے۔ رمضان سے پہلے جب ہم نے پوری تربیت حاصل نہیں کی تھی، بسا اوقات اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، کسی حالت کی وجہ، کسی مجبوری کے باعث سمجھ لیں، ہم گناہوں پر بھی منہ مارتے رہے۔ وہ چیزیں بھی ہمیں پسند رہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، وہ چیزیں بھی ہم استعمال کرتے رہے جن کے متعلق منع تھا کہ تم نے استعمال نہیں کرنی، اور ناجائز اور ناحق طور پر ان کی لذتیں حاصل کرتے رہے۔ تو یہ جو دور تھا یہ رمضان سے پہلے کا دور ہے۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ تم کیا کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، حرام چیزیں تو درکنار، تمہیں تو رضائے باری کی تعالیٰ کی خاطر یار کا دل جیتنے کے لیے حلال چیزیں بھی اس کی خاطر چھوڑنی چاہیے۔ یعنی ان آرام طلبیوں کو ترک کر دینا چاہیے، ان آراموں کو ترک کر دینا چاہیے جن کی طلب میں انسان ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ بس جن باتوں سے خدا راضی ہو انہیں قبول کر لینا، اور جن باتوں سے خدا راضی نہ ہو انہیں ترک کر دینا، یہ وہ جہاد ہے جس میں ہمیں رمضان کے مہینے میں خصوصیت تربیت دی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے۔ بس ایک مہینہ تربیت پا لینے کے بعد اگر ہم واپس پھر اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے سفر اختیار کیا تھا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جگہ نہیں پہنچیں گے، اس سے ادنا جگہ میں پہنچیں گے، اس سے بھی کم تر مقام پہ گر جائیں گے۔ بس یہ لازم ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں
اگر سب کچھ قائم نہ رکھ سکیں تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، ورنہ جو کچھ ہم نے پہلے حاصل کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بس ہر رمضان کے بعد ہر عید الفطر ہمارے لیے جو پیغام لاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب سے تم اس فطر کے دور میں داخل ہو رہے ہو جس میں صرف حلال چیزیں تم پر حلال ہیں اور تمام حرام اور تمام مکروہات تم پر حرام ہیں۔ یاد رکھو، ایک مہینہ تم نے یہ تربیت حاصل کی، اب اس کو بھول نہ جانا۔ بس اس عید اور اگلی عید کے درمیان یا اگلے رمضان تک جو درمیان کا دور ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا دور ہے۔ بس یہ عید جہاں خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہے، وہاں آزمائش کا انذار بھی لے کر آتی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عید میں اور کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں جن کو ہمیں سال بھر یاد رکھنا چاہیے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ قربانیاں قبول کرنے کی علامتیں کیا ہیں؟ قبول ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہر شخص کہہ سکتا ہے میری قربانی قبول ہوئی۔ قرآن کریم نے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی تھی اسے اتنا غصہ آیا، نہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جس کی قربانی خدا نے قبول کی ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرنے والا؟ اس غصے میں اس نے جب قتل کا ارادہ کیا تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرا خدا ہے جو تمہیں سزا دے گا۔ اس نے میری قربانی قبول فرمائی تھی، میں کسی پہلو سے بھی اس کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے تم چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو مگر میں قتل نہیں کروں گا۔ اس واقعہ میں یہ مضمون سکھلا دیا گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور کون ہوتے ہیں جن کی قربانیاں رد کی جاتی ہیں۔ وہ شخص جس کو اپنی قربانی قبول نہ ہونے پر غصہ تھا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوتی، مگر قربانیاں دونوں نے پیش کی تھیں۔ اگر قربانی پیش نہ کی جاتی تو قرآن کریم کا وہ مضمون بے معنی ہو جاتا ہے جو بیان فرمایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ہے اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس کی قبول ہوئی تھی اس کو تو اندرونی طور پر پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تسکین اسے حاصل ہوئی، طمانینت نصیب ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ میں ایک نئے عظیم دور میں داخل ہو گیا ہوں۔ لیکن جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی تو ہو گئی ہے، میرے بھائی کی اور میری نہیں ہوئی۔ بائبل جس رنگ میں مضمون کو بیان کرتی ہے وہ ایک بچگانہ سی بات ہے، جیسے کہا جائے کہ کسی نے سوختنی قربانی کی، کسی کو آگ کھا گئی اور کسی کو نہ کھا گئی۔ یہ مضمون نہیں ہے۔ آگ کا وہ جو واقعہ ہے، سوختنی قربانی کا جو واقعہ ہے، اس کا تعلق نفس کے جل جانے سے ہے اور دنیاوی تمناؤں کے جل جانے سے ہے۔ بس جس کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک آگ گرتی ہے اور وہ سوختنی قربانی بنتی ہے۔ آسمان سے ایک آگ گرتی ہے اور اس کی گندگیوں کو جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے، اور وہ پاک صاف ہو کر ایک نئی زندگی لے کر ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس پر وہ آگ نہیں گرتی وہ بدیوں میں بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی قربانیوں کے نامقبول یا مردود ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر ہوا و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے۔ بس آدم کا وہ بیٹا جس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی، اس نے اپنی ذات سے اپنی قربانی کے مردود ہونے کو پہچانا ہوگا۔ اس کو اس طرح معلوم ہوا ہوگا کہ وہ دن بدن گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ہوس کسی کنارے تک پہنچ ہی نہیں رہی، اور یہ دوسرا بھائی ہے جس کے چہرے پر طمانینت لکھی گئی ہے، جسے اطمینان قلب نصیب ہو چکا ہے، جو ایک نئی زندگی بسر کر رہا ہے، گویا جنت میں ہے۔
اس سے اس کو تکلیف بڑی ہے. اور یہ بات ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ماضی کی تاریخ کا حصہ ہو. یہ ایک جاری و ساری مضمون ہے، ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے. آج پاکستان میں جب احمدی خوش ہوتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئیں، تو دیکھیں جن کی نہیں ہوئی ان کو کتنا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، تم ہوتے کون ہو خوشیاں منانے والے؟ کوئی فرق ہے جو ان کو محسوس ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کے بے شمار فضل نازل ہو رہے ہیں جو ہم پر نہیں ہیں. ہم اسی طرح کی بےہودہ زندگی میں مبتلا، اسی قسم کی ضلالتوں میں ہمیشہ منہمک، اور دن بدن ہمارے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری قوم پھٹ رہی ہے، ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، ہم گناہوں میں پہلے سے بڑھ کر ملوث ہو رہے ہیں، پہلے سے بڑھ کر جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں، پہلے سے بڑھ کر عبادتوں سے منحرف ہو رہے ہیں. وہ دور سوچیں جب کہ ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عبادتیں میں فرض کرتا ہوں، خدا کا فرض نہیں مانتے تو میرا فرض تو مانو گے. اور ڈنڈے کے زور سے عبادتیں قائم کرنے کا نظام قائم کیا گیا تھا. اور جمعہ کی اہمیت کو تو اتنا زور تھا کہ گویا سوال ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی جمعہ چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے. چند دن کے قصے تھے. نمرود کی بادشاہیوں کو بقا نہیں ہوا کرتی. اللہ ہی کے حکم ہیں، جو دل قبول کریں ان پر ہی چلتے ہیں. اس کی فرمانروائی ان دلوں پر ہے جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، باقی دلوں پر وہ زبردستی فرمانروائی نہیں کرتا. بس اب دیکھ لیں، جمعے کی بجائے اب جمعہ بازار شروع ہو گئے ہیں، اور جمعے کے دن نئے نئے قصبوں میں جمعہ بازار کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. جمعے کو چھوڑ کر لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہاں میلے لگاتے اور ہر قسم کی بےہودگیاں وہاں ہوتی، کنچنیاں ناچتی، ہجڑوں کے گانے ہوتے اور ہجڑے اپنے کرتب دکھاتے اور بہت مزہ اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ، یہ ہے جمعہ، چھٹی کا دن، اس طرح جمعہ منانا چاہیے. تو یہ عید نہیں ہے. جمعہ بھی تو ایک عید ہے، لیکن عید وہ ہے جو قربانیوں کے قبول ہونے کے نشان لے کر آتی ہو، اور قربانیوں کے قبول ہونے کے نتیجے میں دلوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک عظیم تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور طمانینت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کی ادنا لذتوں سے دل پھر جاتے ہیں اور پھیرے جاتے ہیں، اور اعلیٰ لذات کے لیے انسان میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے ذوق عطا ہوتے ہیں. یہ وہ قربانیوں کی عید ہے جس کا عید الفطر سے بھی تعلق ہے، ان معنوں میں کہ یہاں ذاتی قربانیاں اس عید پر منتج ہوئیں، اور عید الاضحیٰ میں عظیم قومی قربانیاں مضمون ہیں اس عید کا. لیکن وہ قربانیاں آج سے بہت پہلے عظیم تر انسانوں نے، جو ہمارے تصور سے بھی بلند تر اور عظیم تر ہیں، انہوں نے پیش کی اور وہ مقبول ہوئیں. اور ان کی قبولیت کا ایک اور نشان ظاہر ہوا، اور وہ نشان یہ ظاہر ہوا کہ مقبول قربانیاں زمانے میں پیچھے نہیں رہا کرتی بلکہ آگے بڑھ جاتی. وہ ماضی کی یادیں نہیں بنتی بلکہ مستقبل کی حقیقتوں میں تبدیل ہو جایا کرتی. بس دیکھیں ان قربانیوں کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم دور شروع ہوا ہے، جس نے ان پرانی قربانیوں کو جو عظیم کہلاتی ہیں مان کر دیا، اور عظیم تر فدیے کی صورت میں محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے قربانیاں پیش کی. بس قربانیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کا بھی تعلق ہے، اور زیادہ تعلق ہے ان معنوں میں کہ عظیم تر بزرگوں نے، عظیم تر اولین نے وہ قربانیاں پیش کی تھیں. مگر عید الفطر کی قربانیاں ہر شخص سے تعلق رکھتی ہیں، ہر شخص کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں. گویا یہ قربانیاں اسے ان عظیم قربانیوں کی طرف تیار کر کے لے جاتی ہیں، اور زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی اگر وہ تیار ہو کر اس بڑی قربانی کی طرف جائے گا تو اس کی ساری زندگی کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. بس یہ چھوٹی عیدیں اس بڑی عید کی تیاری کے دن ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہر شخص کو ان قربانیوں کے مزے چکھاتا ہے
یعنی ان قربانیوں کی لذتوں سے آشنا کراتا ہے، ذاتی تعارف کرواتا ہے اور چسکے ڈالتا ہے کہ یہ قربانیاں اپنی ذات میں بھی لذتیں رکھتی ہیں اور ان کے بعد پھر رضائے باری تعالیٰ کی مزید لذت عطا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں رمضان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیسا گزرا۔ رمضان میں جو قبولیت کی نشانیاں ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم میں وہ پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم نے وہ حاصل کر لی؟ دو طرح کی قربانیاں ہیں رمضان میں، ایک بنی نوع انسان کے دکھ محسوس کرنے کی قربانی اور ایک قرب الہی کی طرف پہلے سے زیادہ بڑھنے کی قربانی۔ گویا یہ رمضان خالق اور خلق کے لیے اتصال کا حکم رکھتا ہے۔ کوئی انسان اپنے رب کو پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے بندوں کے لیے پہلے سے بڑھ کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا نہ ہو اور ان کے لیے وہ قربانیوں پر آمادہ نہ ہو۔ بس رمضان ان دونوں باتوں کی تربیت دیتا ہے اور اس پہلو سے یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا ایک معراج ہے۔ اس میں تمام تر عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اپنے اعلیٰ مقاصد کے لحاظ سے سب سے زیادہ رمضان مبارک میں انسان ان قربانیوں کو دیکھتا، پہچانتا، ان میں سے گزرتا اور ان کے اعلیٰ مقاصد کے مزے چکھتا ہے۔ اس پہلو سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم پہلے کی نسبت بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کچھ آگے بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ کیا غریبوں کے حقوق کا احساس ہمارے دل میں پہلے سے بڑھ کر پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا مریضوں اور لاچاروں اور مصیبت زدگان اور ان مظلوموں کے لیے ہمارے دل پہلے سے زیادہ پگھل رہے ہیں کہ نہیں، جن کو دنیا میں طاقتور قوموں نے مظالم کا نشانہ بنا رکھا ہے؟ ہاں وہ کشمیر کے لوگ ہوں یا بوسنیا کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے دوسرے مظلوم یا بنگلہ دیش کے یا اور ملکوں کے، چین کے ہوں یا ویتنام کے ہوں، جہاں جہاں بھی انسانیت انسان کے مظالم تلے سسک رہی ہے، ان سب کا درد پیدا کرنا رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ان کی تکلیف کا احساس پیدا کرنا رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ وصل الہی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ مخلوق کی طرف حرکت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ خالق کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور رمضان میں یہ دونوں باتیں درجہ اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہیں۔ انتہا تک ان معنوں میں کہ ہم سب کی انتہا الگ الگ ہے، اپنی اپنی توفیق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص رمضان میں اپنی تخلیق کے منتہا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر وہ کوشش کرے۔ بس رمضان کا مہینہ دو قسم کی برکتیں لے کر آتا ہے، مخلوق کی محبت اور اس کے لیے قربانی کی تربیت، خالق کی محبت اور اس کے لیے قربانی کی تربیت۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری یہ قربانیاں قبول ہوئیں کہ نہیں، کیا ہم آج اس عید الفطر کو جیسا کہ حق ہے منانے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ بنی نوع انسان کی ہمدردی ہم میں سے اکثر نے رمضان میں پہلے سے بڑھ کر کی ہوگی، اور عید الفطر پر میں نے خصوصیت سے اسی لیے جماعت کو پیغام دیا تھا کہ یہ یاد کرانے کے لیے کہ رمضان میں تم نے کیا سیکھا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عید والے دن اپنے غریب بھائیوں کو نہ بھول جانا، ورنہ یہ نہ ہو کہ جو کچھ تم نے مہینہ بھر کمایا وہ مہینہ ختم ہوتے ہی سب کچھ بھلا دیا اور وہ سب فیض ہاتھ سے جاتا رہا۔ بس عید کے دن اپنے ماحول کو چھوڑ کر جو آرام کا ماحول ہے، جو سکون اور طمانینت کا ماحول ہے، ایسے ماحول کی طرف حرکت کرنا جس میں دکھ پلتے ہوں، اور وقتی طور پر ہی صحیح، نہ صرف یہ کہ اپنے آرام کی طرف منتقل کرنا بلکہ ان کے دکھ اپنے سینے سے لگا لینا، یہ پیغام تھا جو عید الفطر کے موقع پر میں نے تمام دنیا کی جماعتوں کو دیا،
اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جماعت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور گزشتہ خلفاؤں کی محنت کے پالے ہوئے پودے ہیں، وہ جماعت ہے جس کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرین کے نام سے انہیں یاد فرمایا اور خوشخبریاں دیں کہ تم میں مسیح نازل ہوگا اور مہدی آئے گا جو تمہاری کیفیتوں میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی انگلیوں میں انقلاب کے تار الجھے ہوئے ہیں، جس نے تمام دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے ہیں۔ یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نیک کام کی طرف اس جماعت کو بلایا ہو اور میری توقعات سے بڑھ کر انہوں نے اس نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے لبیک نہ کہا ہو۔ کہیں اگر غفلت سے کچھ شکوے پیدا ہوئے تو جماعت سے نہیں تھے، منتظمین سے تھے۔ بعض دفعہ منتظمین نے پیغام کو آگے صحیح پہنچایا نہیں، اس کے نتیجے میں غفلت ہوئی ہے، لیکن جماعت کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ متقیوں کی جماعت ہے اور ہر نیک کام پر بڑی حیرت انگیز وفا کے ساتھ اور حیرت انگیز قربانیوں کی روح کے ساتھ نیک کاموں پر لبیک کہنے والی ہے۔ بس اس پہلو سے مجھے یقین ہے کہ عید الفطر بھی ہر جگہ اسی طرح منائی گئی ہوگی اور جماعت نے اپنے مظلوم بھائیوں اور کمزور بھائیوں اور محروم بھائیوں کے لیے حتی المقدور کوشش کی ہوگی، لیکن یہ بات اس ایک دن سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا تعلق اس عید الفطر کے مضمون سے ہے جس پر میں نے آغاز میں روشنی ڈالی تھی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عید الفطر ایک فطر کے زمانے کا پیغام لے کر آئی ہے، ایک فطر کے زمانے کا پہلا دن ہے، اور فطر کا زمانہ ان معنوں میں کہ خدا نے ہماری قربانیوں کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے ایک خوشی کا دن دکھایا، ایسا خوشی کا دن کہ جب ہمارے حلال بھی جو ہم اس کے حلال کو استعمال کرتے ہیں خدا کے حضور ایسے جائز کہلائیں گے کہ وہ بھی خدا کی رضا جوئی کا ذریعہ بن جائیں گے، جیسا کہ ہم نے ان حلالوں کو خدا کی خاطر ترک کر کے خدا کی رضا کمائی تھی۔ یہ ہے وہ فطر کا دور جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک دن سے تعلق نہیں ہے، ان تمام مہینوں سے تعلق ہے جو اگلے رمضان تک آنے والے ہیں۔ اور فطر کے یہ معنی میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں خوشی کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر روزے کے بعد تمہارے فطر کے دور کو بھی قربانیوں کے دور میں شامل فرما لیا تھا، اگر تم ان قربانیوں کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور زندہ رکھتے ہوئے اپنے بقیہ دن صرف کرو گے تو تم ایسے فطر کے دور میں داخل ہوگے جہاں تمہارا فطر بھی اللہ کے حضور روزوں کے مرتبہ کو پہنچا ہوگا اور اسی طرح تمہیں وہ جزا دیتا رہے گا۔ تو اس پہلو سے رمضان کے سیکھے ہوئے سبق جو عید کے دن ہم دہرا رہے تھے ان کو آگے بڑھانا ہے، اور سارے مہینوں میں جو آنے والے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے تمام دنوں اور تمام راتوں میں جہاں تک ممکن ہو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی نوع انسان سے جو ہمارا تعلق رمضان نے باندھا ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے عید کے دن جشن مناتے ہوئے کیا اور قربانیوں کی علامت یہ ظاہر کی، قربانیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ظاہر کی کہ وہ نیکیاں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے ساتھ زندہ رہنے والی نیکیاں ہیں، ایسی نیکیاں ہیں جو ہم سے زندہ ہیں، ہم جن سے زندہ ہیں، اور اس طرح ایک نئی روحانی زندگی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نئے دور میں اپنے ان سیکھے ہوئے اسباق کو بھلا نہ دینا، اور یہ عید فطر جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہماری ہر روز کی عید بن جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون عبادت کا تھا۔ میں نے بتایا کہ رمضان میں ایک طرف بنی نوع انسان سے تعلق جوڑنے کا بہت ہی عظیم الشان سبق سکھایا گیا، اور اس طرح سکھایا گیا کہ ان کے دکھوں کے نمونے تمہارے دلوں میں اتارے گئے،
اور بتایا گیا کہ دکھ اس کو کہتے ہیں. اس طرح بے آرامیاں پہنچتی ہیں، اس طرح تکلیف ہوتی ہے، اس طرح پیاس کی شدت سے انسان بے چین ہوتے ہیں، اس طرح بھوک کی شدت سے لوگ بیتاب ہو جایا کرتے ہیں. ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے بھائیوں کے دکھوں میں بھی شریک ہو اور اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شریک کرو. دوسرا پہلو تھا خدا کی خاطر بے آرامی قبول کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اہم سبق ہمیں سکھایا ہے. فرماتا ہے کہ خدا تمہاری بے آرامیوں سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے بے آرامی مقصد نہیں ہے، بلکہ رضائے باری تعالی مقصد ہے. اس بے آرامی کے نتیجے میں اگر تم عبادتوں میں انہماک کرو گے اور اس وقت کو خدا تعالیٰ کی رضا جوئی پر خرچ کرو گے تو یہ وہ مقصد ہے جس کی راہ میں اتفاقاً یہ بے آرامیاں پڑتی ہیں. جیسے ہر بلند تر منزل کی راہ میں کچھ دقتیں پیش آتی ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بغیر بلند تر منازل طے نہیں ہوتی. کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ تکلیفیں مقصد ہیں. اگر تکلیفیں مقصد ہوں تو انسان اوپر نیچے دوڑتا پھرے اور مشقت میں مبتلا ہو، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بے آرامی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری بے آرامی سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کے رستوں سے تمہیں میرے تک پہنچنے کے لیے گزرنا پڑ رہا ہے. اور چونکہ یہ تمہاری مجبوریاں ہیں اور مقصد نہیں ہیں، اس لیے مجھے تمہیں میرے اور بھی زیادہ قریب کر دیتی ہے، کیونکہ میری خاطر اس مصیبت کے رستے سے تم گزرنا ہی چاہتے ہو، تمہیں گزرنا پڑے گا ہی. اسی مضمون کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے خدا سے ملاقات کے لیے لازماً مشکل رستوں سے گزرنا ہوگا. ان راہوں کی تلخیاں برداشت کرنی ہوگی، مگر مراد یہ ہے کہ تو اس سے ملاقات کر لے، اس کی لقاء حاصل کر لے. فرمایا فملاقیہ، بس خوشخبری ہو کہ ضرور خدا سے ملنے والا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم خدا سے ملے ہیں، کیا وہ دقتیں جو اس راہ میں ہم نے برداشت کی، کیا وہ مشقتیں جو ہم نے اس رستے میں جھیلیں، ان مشقتوں کے بعد حصول منزل کا لطف بھی پایا کہ نہیں پایا. یہ وہ پہلو ہے جس کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ سچی عید ملاقات کی عید ہے. اگر انسان رمضان کے تجارب سے گزرتا ہوا پہلے سے بڑھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اور قرب حاصل کرنے کا احساس اسے لذت عطا کرتا ہے، تو یہ ایک امن اور سکون کی علامت ہے. لیکن ابھی یہ علامت یقینی نہیں ہوئی. امن اور سکون کی یہ علامت اپنی اندرونی نسبت سے ہے. بسا اوقات انسان ایک غلط رستے پر کوشش کر کے بھی اس قسم کے سکون پا لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، مگر اس کی ایک دوسری طرف بھی تو ہے، اور وہ دوسری طرف خدا کا کوئی گزرا ہوا تصور نہیں ہے جو گزشتہ زمانوں میں رہ گیا ہے. ایک زندہ خدا کا تصور ہے جس کا وعدہ ہے فملاقی ہے. اے انسان، تو ضرور اسے پالے گا، تو نے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے اگر تم اس کی خاطر یہ دقتیں برداشت کر رہے ہو. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اس طرف سے بھی کوئی علامتیں دیکھی کہ اس کے پیار کے بھی کچھ اظہار ایسے ہوئے جس سے ہمیں سکون نصیب ہو کہ ہاں وہاں تک ہماری قربانیاں پہنچی ہیں. اس کے لیے بعض دفعہ انسان سمجھتے ہیں کہ رویا اور خشوع ہی ایک علامت ہے. بعض دفعہ انسان الہام کی طرف نظر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ الہام کے بغیر رضائے باری تعالیٰ کی علامت پیدا نہیں ہوتی، یقین نہیں ملتا. لیکن جہاں تک
عارف باللہ بزرگوں کا تعلق ہے، وہ اس خواہش سے منع فرماتے ہیں کہ تم الہام یا کشوف کی خواہش کرو، اس کے بغیر بھی کوئی علامتیں ہونی چاہیے، اور وہ علامتیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہیں، جو جس کو پاتا ہے اس کے تعلق سے کچھ علامتیں ہیں جو خود بخود اس کی ذات میں ظاہر اور روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ بلب جو بے جان بلب ہے، اس کا تعلق آپ برقی رو سے جوڑتے ہیں تو خواہ برق کی طرف سے یہ آواز آئے نہ آئے کہ دیکھو میں نے اس وجود کو روشن کر دیا ہے، وہ وجود خود اپنی روشنی کی علامتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور برق کے تعلق کو اس کی روشنی ظاہر کرتی ہے۔ بس اس پہلو سے انسان کے اندر ملاقات کی کچھ علامتیں پیدا ہونی چاہیے۔ بد لوگوں میں پھرتے ہو تو بد لوگوں کی علامتیں تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئلے کی دلالی کرتے ہو تو منہ کالا کرنا ہے اور منہ کالا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جب عطر کی دکان پہ ملازمت کرتے ہو یا تمہاری خود اپنی عطر کی دکان ہو تو خوشبوئیں تمہارے دکان ہی سے نہیں تمہارے بدن سے بھی اٹھتی ہیں۔ نکل کر کہیں جاتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خوشبو والا شخص کسی خوشبو کے مسکن یا مولد سے نکل کے آیا ہے، جہاں خوشبوئیں بنائی جا رہی ہیں یا خوشبوئیں رکھی جا رہی ہیں۔ بس خدا کا تعلق کوئی ایسا کمزور تعلق تو نہیں ہے کہ خوشبوئیں تو تمہارے بدن میں رچ جائیں، بدبوئیں بھی تمہارے بدن میں رچ جائیں، مگر اللہ کا تعلق تمہارے اندر رچ نہ سکے اور بس نہ سکے۔ یہ بالکل جھوٹا خیال ہے۔ بس خوابیں اور رویا اور کشوف بھی آتے ہیں، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ ان کا مورد بنا دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس لیے نہیں بناتا کہ اس شخص کی تخلیق میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ چند رویا کے نتیجے میں اس کا دماغ ہی نہ پھر جائے اور وہ اسے ہضم نہ کر سکے، تو دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر۔ ہر شخص کے ظرف کے مطابق اس کو عطا ہوتا ہے، مگر عطا ضرور ہوتا ہے۔ کس رنگ میں ہوتا ہے، کیا عطا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی پر اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس عطا کے لائق ہے، لیکن خواب سچی رویا ہوں یا کشوف ہوں یا الہام ہوں، قرب الہی دراصل بات ہے۔ کشوف اور رویا اور الہام اپنی ذات میں اہمیت نہیں رکھتے، قرب الہی کی علامتوں کے طور پر یہ اہمیت رکھتے ہیں، اور قرب الہی ان باتوں کے بغیر بھی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کی علامتیں لوگوں کو بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اگر وہ علامتیں لوگوں کو دکھائی نہ دیں تو خادم کے 2 بیٹوں کی کہانی باطل ہو جاتی ہے اور بےمانی ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کبھی ایسی باطل و بےمانی کہانی کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہ کرتا۔ بس یاد رکھو کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو صرف تمہیں نہیں بلکہ ماحول کو دکھائی دینے لگتی ہیں، تمہارے دشمنوں کو نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ جو محروم ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک مختلف قسم کی علامت ہے جو اس شخص میں پہلے نہیں تھی، یہ کسی بزرگ کے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئی، کسی عالی شان ذات کے ساتھ اس کے پاس اس کا آنا جانا ہے۔ بس جس طرح مصاحبین کی ادائیں بدل جاتی ہیں، جو بادشاہوں کی عدالتوں، بادشاہوں کی کورٹس میں، ان کے درباروں میں آنے جانے والے ہوں، ان کے چلنے کے انداز اور ہوتے ہیں، اور وہ جو ان سے محروم ہوں ان کے چلنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بادشاہوں کے دربار نہ صحیح، پٹواری کے دروازے تک بھی جس کو رسائی ہو اس کے چلنے کے انداز گاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ گاؤں کی زمینوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ زمینیں جو اس کی نہیں ہیں ان کا بھی مالک بن جا بیٹھتا ہے اور ملکیتیں تبدیل کرنے کی کاروائیاں کرواتا ہے۔ ایک بیچارے کی غریب کی زمین جو کمزور ہے اور طاقت سے محروم ہے، وہ اپنے پٹوار کی دوستی کے بدلے کے بہانے کی طاقت پر، کے بل بوتے پر ایک امیر اور طاقتور سے پیسے کھا کر اس کے نام منتقل کروا دیتا ہے، اور وہ اور اس کی نسلیں پیٹتی رہ جاتی ہیں۔ بعض ایسے مقدمے چلتے ہیں جو کئی نسلوں تک جاری رہتے ہیں، مگر ہے وہی بات
کہ جس کے پاس بیٹھتے ہو اس کی علامت تم پہ ظاہر ہوتی ہے. جو رشوت خور لوگ ہیں ان کے دلال ہوتے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں ایسے منحوس کہ دیکھ کر کراہت آتی ہے. کسی کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ یہ بدوں کے پاس بیٹھنے والا انسان ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی نیکوں کی علامتیں پا جاتے ہیں، اور جن کی قربانیاں خدا کے حضور مقبول ہوں ان کے تو رنگ بدل جاتے ہیں، ان کی بات کے انداز بالکل اور ہو جاتے ہیں. ان کی باتوں کے انداز میں وہ شوخیاں نہیں پائی جاتی جو دنیا کی بڑائیوں سے تعلق میں پیدا ہوتی ہیں. دنیا کے بڑے لوگوں سے تعلق پیدا ہو تو چھوٹا پن بڑائی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے تکبر رکھا ہے. بس وہ بڑائی جو تمہاری ذات کو پھلا دے اور تم اپنے آپ کو پہلے سے بڑا سمجھنے لگ جاؤ، وہ بڑائی نہیں، وہ چھوٹا پن اور سفلا پن ہے، وہ کمینگی ہے. اور خدا کے تعلق کے نتیجے میں یہ کبھی پیدا نہیں ہوتی. خدا کے تعلق کے نتیجے میں تم بظاہر چھوٹے ہو رہے ہوتے اور دنیا تمہیں بڑا دیکھتی ہے. تم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہو مگر خدا تمہیں بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے. بس یہ ایک نمایاں فرق ہے دنیا کے تعلق اور اللہ کے تعلق میں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ رمضان ہمیں یہ آداب سکھلا گیا ہے کہ نہیں سکھلا گیا. کیا ہماری ذات میں وہ عجز پیدا ہوا ہے کہ نہیں، جو تعلق باللہ کی خاص نشانی ہے. انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے سے چھوٹا دیکھنے لگتا ہے. وہ پھولے ہوئے خیالات، وہ ہوائیں جو اس نے اپنی انا کے گرد تعمیر کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے غبارہ پھٹ رہا ہو اور اس کی ہوا نکل رہی ہو، اس طرح رفتہ رفتہ خدا کے تعلق کے نتیجے میں انسان کے تکبر کا غبارہ پھٹنے لگتا ہے یا اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ انکسار ہے جو قوموں کو ڈراتا ہے اور ان میں ہیبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ اور قسم کا انکسار ہے. یہ وہ انکسار نہیں ہے جس کے نتیجے میں قومیں جرأت کر کے تمہیں پاؤں تلے مسلیں. وہ اس خوف سے مسلنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ بڑے لوگ بننے والے ہیں، ان میں باقی رہنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں غالب آنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ وہ تعلق باللہ کی علامت ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے حواریوں میں ایسی حالت میں پیدا ہوئی کہ وہ بالکل مسکین اور بے شر کے لوگ تھے. ان کا پروگرام نہایت ہی عاجزانہ تھا. تعلیم ایسی تھی کہ ایک کال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ مسیح کے دربار میں پہنچے تو چھوٹے ہو گئے، اور مسیح بھی چھوٹا ہونے لگا. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے بھی نیک نہ کہو، ہرگز نیک نہ کہو. وہ ایک ہی ہے جو نیک ہے، جو آسمان پر ہے، اور کوئی نیک نہیں ہے. ایسی حالت میں ان کو بڑائی کی کچھ علامتیں عطا ہوئی ہیں. وہ اپنے آپ کو چھوٹا دیکھتے تھے تو دنیا ان کو بڑا دیکھنے لگی، اور ان کو حقیر سمجھ کر پاؤں تلے نہیں روند رہی تھی. اس وجہ سے روند رہی تھی کہ ان کے اندر آئندہ غالب آنے کی علامتیں پائی جاتی ہیں. ان کے اندر ایسی عظیم قوت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں جس کا اگر توڑ نہ کیا گیا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. ورنہ ہر چھوٹے غریب مسکین آدمی کو کون پاؤں تلے روندا کرتا ہے؟ بہت ہی کوئی پاگل اور ذلیل انسان ہو تو ایسا کرتا ہے. اگر کرے تو ساری دنیا اس پر لعنتیں ڈالتی ہے، تف کرتی ہے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کے تو کشکول میں کچھ نہیں تھا. اس کو کیوں تم نے ٹھڈا مارا؟ اس غریب سے کیوں ذلت اور رسوائی کا سلوک کیا؟ تمہارا کیا لیتا تھا؟ مگر مسیح کے حواریوں نے تو جو اپنے کشکول تھے وہ خود خالی کر دیے تھے. ان کے پیچھے دنیا کیوں پڑی؟ اس لیے کہ قرب الہی کی علامتیں ان میں ظاہر ہوئی تھیں. اس لیے کہ ان علامتوں نے ان کے اندر ایک ایسا عز پیدا کر دیا تھا جس عز میں آئندہ کی برتری لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی، جس عز میں غلبے کے آثار دنیا کو دکھائی دینے لگے. اس غلبے کے خوف سے ان کو روندنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ کہ حقیر اور ذلیل سمجھ کر. یہی وہ تاریخ ہے جو آج پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے. یہی وہ تاریخ ہے جو دنیا کے ہر اس ملک میں دہرائی جائے گی جہاں جماعت تعلق باللہ کے نتیجے میں چھوٹی ہوگی اور دنیا کو بڑی ہو کر دکھائی دینے لگے گی.
بس کیا یہ رمضان تمہیں وہ عزت عطا کر گیا ہے جو اپنی نفسانیت کو خاکستر کر دیتا ہے؟ کیا اس رمضان میں تمہاری قربانیوں کو سخت نہیں بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا آدم کے بیٹے کی طرح تم پر آسمان سے وہ آگ نازل ہوئی ہے کہ نہیں جس نے تمہارے نفس کو جلا کر خاکستر کر دیا اور تمہاری قربانیوں کے قبول ہونے کی علامت بن کر تم پر اتری ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو مبارک ہو کہ تم عید الفطر کے ایک دن میں نہیں، عید الفطر کے ایک ایسے دور میں داخل ہوئے ہو جو کبھی ختم ہونے والا دور نہیں۔ ہر رمضان اس کے بعد ایک مزید اعلیٰ تر عید فطر کا دور تمہارے لیے لے کے آئے گا، اور موت کے آخری دن تک اور آخری سانس تک یہ عید فطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہارے اولین کی عید بھی بن جائے گی اور آخرین کی عید بھی بن جائے گی، لیکن حقیقی عید ہوگی جو رضائے باری تعالیٰ کی عید ہوگی۔ ورنہ تو پھر محض اچھے کپڑے پہننا اور رنگ برنگ کے جوڑے سلوانا اور اچھے طرح طرح کے کھانے کھانا اور شادیانے خوشی میں شادیانے بجانا وغیرہ وغیرہ، یہ عیدیں رہ جائیں گی جن کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بس اپنی عید الفطر کی حفاظت کرو، اسے اپنے وجود میں نافذ کر دو، اپنے وجود کا اٹوٹ انگ بنا دو، ایسا حصہ بنا دو جو ٹوٹ کر اس سے الگ نہ ہو سکتا ہو۔ یہ کرو تو عروہ وثقی پہ تمہارا ہاتھ جا پڑے گا، تعلق باللہ کی اس کڑے پر تمہارا پنجہ پڑ جائے گا جس کے مقدر میں ٹوٹنا نہیں، جس کے مقدر میں پھر الگ ہونا نہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم عید کے ان پیغامات کو سمجھیں، اس کے فلسفے کی گہرائی میں اتریں، اپنے وجود میں اسے اتارنے کی کوشش کریں، اور بڑے انصاف اور تقویٰ کے ساتھ اپنے نفس پر رحم کرتے ہوئے نہیں بلکہ بے رحمی کے ساتھ تنقید کریں اور جائزہ لیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے، اور جو پایا ہے اس کی حفاظت کے کچھ سامان کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اگر یہ شعور ساری جماعت میں بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری عید حقیقی اور دائمی عید بن جائے گی۔ بس خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن آخر پر کچھ پیغامات پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، جو ایسے مزے کی زندگی ہے، اس زندگی سے محض خود چمٹ رہنا اور دوسروں کو دعوت نہ دینا بڑا ظلم ہوگا اور بڑی سفاکی ہوگی۔ جماعت جس عیش کے دور میں داخل ہوئی ہے، بیچاری دنیا کو تصور بھی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ رمضان لوگوں کے لیے بڑی بڑی مشقتیں لے کے آیا تھا، ہماری ہر مشقت رحمت میں تبدیل ہو رہی تھی، ہماری ہر تکلیف لطف بن رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزانہ درس دیکھتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ بظاہر ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، مگر پھر بھی لگتا تھا سمجھ رہے ہیں۔ اور بڑے صبر کے ساتھ مسلسل بعض بچے میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں سامنے وہ ایک فرانسیسی بہت ہی مخلص خاتون ہے منصورہ، ان کے بچے درس کے آغاز میں آ کے بیٹھتے تھے، آخر تک بیٹھے رہتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے، حالانکہ ان کو اردو بھی پوری ٹھیک نہیں آتی، بہت معمولی سی آتی ہے، اور انگریزی بھی پوری اچھی طرح نہیں جانتے، فرینچ زبان جانتے ہیں، لیکن بغیر کسی آلے کے جس سے وہ فرینچ ترجمہ سن رہے ہوں بیٹھے ہوئے مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے، کوئی لطف محسوس کرتے تھے۔ اور کبھی میں نے ان کے چہروں پر اکسانیت کے آثار نہیں دیکھے، جیسے تھکاوٹ کے آثار نہیں دیکھے۔ بعد میں نے ایک دفعہ اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا کیوں جی کیسا رہا، تمہیں سمجھ آتی ہے کچھ؟ کہتا کچھ تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا ہوں، لیکن مزہ اٹھا رہا تھا، باقاعدہ آتا رہا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں جن سے انسان بعض باتوں کی توقع نہیں رکھتا، ان کے منہ سے نکلتی ہیں تو حیران رہ جاتا ہے۔ آفتاب خان صاحب جو ہمارے یو کے امیر ہیں، ان کی شادی قاضی محمد اسلم صاحب مرحوم کی بچی سے ہوئی ہے۔ غالباً ان کی بیگم بھی لاہور میں، اور ان کی والدہ بھی حضرت قاضی محمد اسلم صاحب کی بیگم، وہ بھی شاید اس وقت یہ درس دیکھ رہے ہیں، یہ عید کا خطبہ سن رہے ہوں، تو ان کو ذرا زیادہ لطف آئے گا اس بچے کے ذکر میں۔ آفتاب خان صاحب
کہ والد ثناء اللہ خان صاحب روم بھی میرا ان کو بڑا ذاتی تعلق تھا، حالانکہ عمر کا بہت فرق تھا، لیکن بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے. ان کا یہ پوتا ہے اور نہیں نواز قائد صاحب کا نواز آفتاب خان صاحب کا نواسا ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، اور ان ثناء اللہ خان صاحب مرحوم کے بیٹے کا نواسا ہوا نا، پوتا، بیٹے کا پوتا، معاف کرنا، اور قاضی صاحب کی بیٹی کا نواسا. میں آپ کو جو بات سنانی تھی وہ صرف اتنی سی تھی. کہتے ہیں آخری دعا میں پورا درس سننے کے بعد جب دعا ختم ہوئی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا شاباش حضور شاباش. کتنے حیران ہو کے دیکھا تو آپ کہتے اس کو اتنا پتا تھا کہ درس ختم ہوا ہے، اس کو پتا تھا کہ 1 مہینہ اس پہ محنت ہوئی ہے، تو اس بچے نے بھی اپنی طرف سے شاباش شاباش دی. یہی حال دنیا بھر کے بچوں کا ہے. اور احمدیت جس دور میں داخل ہوئی ہے، مجھے اس بات سے لطف آتا ہے، اس بات کا خصوصیت سے لطف آتا ہے کہ بچوں سے مجھے تبھی پیار ہے، اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اب ساری دنیا کے بچوں کو مجھ سے بھی اسی طرح پیار ہو گیا ہے، اور یہ پیار ان کے اندر نیکی پیدا کر رہا ہے. یہ پیار ان کے دل میں بچپن ہی سے نیکیوں کی محبتیں جاگزی کر رہا ہے، ان کے وجود میں سرایت ہو رہی ہیں یہ نیکیاں. اگلی نسلوں کے متعلق خدا نے دیکھو کیسی رحمت کے نشان دکھائے. میں ہمیشہ خصوصیت سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا ہماری آئندہ نسلوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ایسی نسلوں کا امام بنا جو متقی ہوں. تو اللہ نے کس شان سے اس دعا کو پورا فرمایا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں، چین میں بھی لوگ بیٹھے یہ سن رہے تھے، ان میں بھی بچے شامل تھے، جاپان میں بھی ایسا ہو رہا تھا، اور دوسرے دنیا کے ممالک میں پھر مغرب کے کناروں تک، مغربی افریقہ میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا رہا. اس وقت بھی امریکہ اور کینیڈا اس عید کے خطبے میں شامل ہیں، لیکن جو آج شام کو عید کی خوشی میں ہم ایک شعری مجلس لگا رہے ہیں، عبید اللہ صاحب علیم اس میں کلام پیش کریں گے، اس میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ امریکن جماعت پے ماسٹر ہے، وہ اپنے پروگراموں کے پیسے خود دیتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بجٹ بنایا تھا اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں. بہرحال کیسے تم کو بعد میں بھجوا دیں گے. تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک عالمگیریت جو جماعت کو نصیب ہوئی ہے، اس میں جو بہت ہی پیاری بات یہ ہے وہ ہے اگلی نسلوں کا پہلی نسلوں سے بہت گہرا تعلق جوڑا جا رہا ہے. اس سے ہمارے آئندہ کی تربیت کے مسائل آسان ہو جائیں گے. تو میں یہ اس طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہماری عید فطر جو ایک فطر کا زمانہ بننے والی ہے، یہ زمانہ ہمارے زمانے تک محدود نہ رہے بلکہ ہماری اگلی نسلوں کے زمانوں میں بھی منتقل ہو جائے، اور وہ زمانہ در زمانہ پھر آگے اسی طرح ایک ایسی عید فطر بن جائے جو آخرین کی بھی عید ہو، ہمارے مقابل پر جو آخرین آنے والے. یہ بہت ہی ضروری بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ دعا کرو خدا سے کہ ہمارے لیے عید ہو اولین اور آخرین کے لیے، تو دعا ایک انذار کے ساتھ قبول کی گئی. تم اصرار کرتے ہو تو وہ مائدہ ہم تم پر اتاریں گے جو عید بننے والا ہے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر عذاب بھی ایسا دیں گے جو کبھی کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا. اگر پہلی عید اور بعد کی عید میں بیچ میں انقطاع ہو جائے تو بعد کی عید میں بعض نحوستیں داخل ہو سکتی ہیں، بعض فساد داخل ہو سکتے ہیں، بعض خرابیاں جا پا سکتی ہیں. لیکن اگر تسلسل ہو تو اس بات کی بہتر ضمانت ہے کہ پہلی عید کی ادائیں، اس کی نیکیاں، اس کی خوبیاں نسل بعد نسل اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں، اور جو بعد میں آنے والے عید منائیں گے وہ بھی ویسی ہی عید منا رہے ہیں جیسے ہم آج منا رہے ہیں. بس اپنے موجودہ عید کی حفاظت کریں، ان اسباق کو سیکھیں اور حرز جان بنائیں، ان کو اپنے عمل میں جاری کر دیں،
ہم ایک بہت ہی پرلطف دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان ہم نے ابھی منایا ہے، ایسے نشے کا رمضان کبھی پہلے نہیں منایا گیا، اور تمام عالم میں یہی کیفیت ہے۔ جو خط اور فون اور فیکسز مل رہی ہیں، ان سب کا یوں لگتا ہے جیسے ایک انسان نے مضمون سکھا کر سب کو پڑھا دیا ہے، حالانکہ بغیر کسی آپس کے رشتہ تعلق کے، بغیر بشروں کے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک ہی ہے کہ جو نشے کا رمضان ہم نے اب گزارا ہے، ویسا اس کا نشہ اتر ہی نہیں رہا، اور کبھی ہم نے پہلے ایسا لطف دیکھا نہیں تھا۔ تو آئندہ ان لطفوں کو بڑھانے کے دن آئیں گے، مگر ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیاں دائمی ہو جائیں اور ہمیشہ بڑھتی رہیں، نشو و نما پاتی رہیں، اور آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ یہی ہماری حقیقی عید ہوگی، مگر غیروں کو اس نشے میں شامل کریں، دعوت اللہ میں پہلے سے بڑھ کر کام کریں، کیونکہ جو نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم اپنی تک محدود رکھیں تو رمضان کا سبق بھولنے والے ہوں گے۔ رمضان میں جن محروموں کا ذکر ہے، جن کی تکلیفوں کو ہم نے محسوس کیا، جن میں اپنی خوشیاں بانٹنے کا سبق ہم نے سیکھا، ان میں سب سے بڑے محروم تو وہ ہیں جو اسلام کی نعمت سے اور معدے میں شمولیت سے محروم ہیں۔ اس معدے کی لذت سے محروم ہے جو آسمان سے اترتا ہے۔ جسمانی کھانا تو جسمانی کھانا ہے ہی، مگر جو آسمان سے اترنے والا کھانا ہے، وہ دسترخوان جو خدا خود اپنے بندوں کے لیے اتارتا اور بچھاتا ہے، اس دسترخوان سے جو محروم ہے، ان کا دکھ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ان کو کیوں اپنے سے جوڑ کر خدا سے نہیں جوڑتے؟ ان کے لیے خدا کے راستے میں ایک وسیلہ کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ وہ جہاد ہے جس کا نام دعوت اللہ کا جہاد ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا ایسے عظیم الشان رنگ میں آغاز فرمایا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا جہاد دعوت اللہ کا آپ نہیں سنیں گے۔ اور دعوت اللہ کا جو محاورہ ہے، یہ بھی جہاں تک میرا علم ہے قرآن کے لیے خاص ہے۔ بار بار دعوت اللہ کا مضمون قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اس بات کو بھی ظاہر فرماتا ہے کہ تمہارا لوگوں کو بلانا اپنی جمعیت کو بڑھانے کی خاطر نہیں ہوگا، کوئی بدنیت اس میں شامل نہ ہو۔ یہ خیال نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور بن جائیں، کیونکہ طاقتور بن کر اگر تمہیں خدا کے فضل حاصل نہ ہو تو تمہاری وہ طاقت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جنگ حنین کا نقشہ یاد کرو، کتنی بڑی طاقت بن چکے تھے مسلمان، لیکن کیسی ہزیمت پہنچی، اور وہ پہنچنے والی تھی جس کو خدا نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ غرور ہو گیا تھا نا کہ تم زیادہ ہو گئے ہو۔ پہلے ہم تمہیں کم ہونے کے باوجود بچاتے تھے، ہم بچاتے تھے، اب پتہ لگا کہ کون بچایا کرتا تھا۔ تو تعداد کا زیادہ ہونا اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے، خدا کے رنگ قبول کرنے والے جب مومن کو دکھائی دیتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا سینہ بھی لطف سے بھر جاتا ہے۔ مگر اپنی خاطر اگر ایسا کرے گا تو اس کی دعوت اللہ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اور اگر ان کو پھل بھی لگے گا تو اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ بس دعوت اللہ کا مضمون سمجھیں، اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ احمدیت کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ کسی ملک کی جماعت کی طرف بلانے کا نام ہے۔ احمدیت چونکہ اللہ کی طرف جانے کا نام ہے، اس تعلق سے احمدیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ دعوت اللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی راہ سے بندوں کو خدا تک پہنچانے کا نام ہے۔ بندوں کو خدا تک پہنچا دیں، آپ کا کام پورا ہوا۔ اللہ جانے اور وہ جانے، وہ خود ان کو سنبھال لے گا۔ اگر وہاں نہ پہنچایا تو آپ سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ جو چاہیں کر لیں، جتنی چاہیں ترکیبیں کر لیں، ایک دروازے سے آئیں گے، دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے، اسی طرح کورے کے پورے واپس لوٹ جایا کریں گے جس طرح آپ نے ان کو پکڑا تھا۔ اور دعوت اللہ کے مضمون کو مرہود رکھتے ہوئے رمضان کے اسباق کے ساتھ اس تعلق کو جوڑیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم فضل آپ پر اور نازل فرمائے گا۔ جو گزشتہ نشے کے دن ہیں وہ لگے گا کہ عام دن تھے، نشہ تو اب آیا ہے۔ ایک بیداری کے بعد ایک اور بیداری نصیب ہوگی،
ایک لذت سے آشنائی کے بعد اسی لذت کے مزید آشنائی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت مشکل کام ہیں، بہت دور کے سفر ہیں، رضائے باری تعالیٰ سے اور دعا سے آسان ہو سکتے ہیں. بس دعائیں کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھیں. اب میں آپ سب کو، دنیا بھر کی جماعتوں کو عید مبارک کا پیغام دیتا ہوں. اپنی طرف سے آپ سب کو جو یہاں شامل ہیں یا دنیا میں دوسری جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور وہ بھی جو محروم ہیں، وہ بھی جو ریڈیو پر اس خطبے کو سن رہے ہیں، جو نہیں سن سکتے، وہ سب شامل ہیں. ان سب کو عید مبارک ہو. اردو میں نے آپ کو عید مبارک دے دی. And I extend Eid greetings to you all in English as well. So also in Punjabi, تانوں ساریاں نو عید مبارک ہوئے. اور پھر فارسی میں عید ہمیں شما مبارک باشد. اور عربی میں کہوں گا اتمنى لکم عیدن سعیدن کل عام وانتم بخیر. اور ٹرکش میں میرا تلفظ میں نہیں جانتا، باقیوں میں بھی کمزور ہوگا، لیکن ٹرکش میں تو بالکل نئی زبان ہے. بائے را مونس کتلو السن. پتہ نہیں ترکش والوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، مگر لکھا یہ گیا ہے بائے را چھوڑ دے. آپ کو آتی ہوگی، مجھے نہیں آتی اتنی. بائے را مونس کتلو السن. اور اسپینش زبان میں زیادہ مشکل ہے، میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. جنہوں نے انگریزی میں مبارکباد لے لی ہے اردو میں، وہ آگے بھائیوں کو بتا دیں. اور رشین زبان میں سن پرازنیکم عید الفطر شیخواس. اور بنگلہ میں اپنا را شبائی کہ امار طرف تھے کہ عید مبارک. اپنا را شبائی کہ وہ امار طرف تھے کہ عید مبارک. اور گرمکھی میں آپ سارے لوگوں کو عید مبارک ہوئے. اور ہندی میں آپ سبھی لوگوں کو عید مبارک. ہندی میں تو بالکل اردو والی بات ہی ہے. اور فرینچ میں بونے جوئر عید. اور پھر نارویجن تو بہت مشکل ہے، وہ منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے کافی. اور البینین بھی ذرا نامانوس ہے. تو سب کو اپنی اپنی زبان میں عید مبارک ہو. اب میں اپنے ان معروم بھائیوں کو دعا میں یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہوں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کئی قسم کی مشقت میں برداشت کر رہے ہیں. ان کے تعلق میں پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. ان بیچاروں کو عقل آئے، ہوش آئے. یہ بے وقوفیوں سے باز ہی نہیں آ رہے. میں نے جہاں تک تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قانون بنا کر کسی کی خوشی کو اس پر حرام کیا گیا ہو. خوش ہونے پر غصے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ملکی قانون بنا کر کسی کو خوشی سے محروم کرنے کا کوئی ذکر کسی کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن پاکستان میں احمدیوں کا خوش ہونا خلاف قانون قرار دیا جا چکا ہے. اور باقاعدہ اس معاملے میں احکامات جاری ہوتے ہیں کہ خبردار جو کوئی خوش ہوا. یہاں تک کہ بچوں نے اگر مٹھائی کھائی تو ہم ماریں گے، اچھے کپڑے پہنے تو ہمیں تکلیف ہوگی، اس لیے تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بہانہ بنایا گیا ایک موقع پر کہ اس لیے ہم منع کر رہے ہیں، یہ کوئی انسانی حقوق میں دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. قرآن سے پتہ چلا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے احمدی بچے جب تک بڑے نہیں ہوتے، ان کو احمدیت کے اسباق دینا اور احمدیت کی خوشیوں میں شامل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن ان کا جھوٹ دوسرے سانس میں ظاہر ہو جاتا ہے. کیا عیسائی بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ہندو بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ کیا سکھ اور عیسائی بچے فطرت پہ اور دہریہ بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ ان کے معاملے میں کیوں دخل نہیں دیتے؟ جرت ہے تو دے کے تو دکھاؤ. جن عظیم عیسائی طاقتوں سے تم بھیکیں مانگتے ہو اور
ہتھیار مانگ رہے ہو، مجال ہے جو ان کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھو. ان کے مذہب کو یہ سارے تحفظات گویا تمہارے نزدیک قرآن دے رہا ہے، اور دے رہا ہے، ہر دنیا کے مذہب کو تحفظ دے رہا ہے. لیکن احمدیوں کو تم تحفظ نہیں دینا چاہتے، جھوٹ بولتے ہو کہ قرآن نے روکا ہے، اور تمہارا عمل بتلا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس لیے خدا کا خوف کرو، اور اتنی کمینگیاں نہ دکھاؤ کہ کسی کو خوش ہونے سے تمہیں تکلیف پہنچے. کوئی بچہ اچھے کپڑے پہن لے تو تمہیں آگ لگ جائے، کوئی اچھا کھانا کھا لے یا مٹھائی کی دکان پہ چلا جائے تو دیکھو کہ او ہو یہ تو مٹھائی کھا رہا ہے. کرتے رہو اگر کرنا ہے، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ تمہاری لڑائی اللہ سے ہو چکی ہے. جن باتوں کو اللہ حلال قرار دیتا ہے اور جائز قرار دیتا ہے، جو فضل وہ ہمارے پر نازل فرما رہا ہے، اس سے اگر تکلیف محسوس کرتے ہو، خواہ قانون بنا کر کرو یا بے قانون طریقوں سے کرو، تمہاری لڑائی خدا کے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. وہ ہماری پشت پر کھڑا ہے. میں تمہیں خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہیں خدا کے غضب سے پھر ڈراتا ہوں. اگر تم خدا کے سامنے اس ایسے باغیانہ رویے سے باز نہیں آئے تو وہ ضرور تم سے نپٹے گا، اور ہماری ہمدردی کی دعائیں بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. مگر میں جماعت کو تلقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کی بقا کی خاطر ان کو عذاب سے اور عذاب علیم سے بچانے کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور ہوش دے، اور ظالمانہ قانون اور ظالمانہ رویے تبدیل کیے جائیں، آرام تبدیلیاں پیدا ہوں، اور جو ظلم مسلط ہے وہ ظلم اللہ تعالیٰ کاٹ کر الگ پھینک دے. اب تک تو یہی چل رہا ہے کہ بظاہر ملا کا نام لیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ سیاست ہے جو احمدی خون اور احمدی عزت کو ملا کے ہاتھ میں فروخت کرتی ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بھی ایسی خبر آتی ہے کوئی کہ دیکھو 8ویں ترمیم کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پوری کی پوری جائے گی، تو مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے بڑا خطرہ درپیش ہے. بعض احمدی بھولے پن میں مجھے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ جب جماعت کے اوپر یہ لٹکی ہوئی 8ویں ترمیم کی تلوار جو ہے وہ کاٹ کر الگ پھینک دی جائے گی. میں ان کو سمجھاتا ہوں بھولے بچوں، خدا کا خوف کرو. یہ سودا کیا جا رہا ہے، مارکیٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے، ملا کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک چیز. اگر تم باز نہ آئے اور ہم سے تعاون نہ کیا تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو وہ اعلان کرتے ہیں اس کی مثال تو سودا کے اس فقرے کی یاد دلاتی ہے کہ لانا بے غنچے میرا قلم دان. تو یہ سیاستدان قلم دان مانگتے ہیں. اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا تو ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، اور نوشتہ تقدیر ہمارے ہاتھ میں آج تھمایا گیا ہے. ہم نے اس قلم سے اگر تمہاری امیدوں پر سیاہی پھیر دی تو پھر نہ کہنا ہمیں خبردار نہیں کیا تھا. چنانچہ ہمیشہ بلا استثناء اس لانا بے غنچے میرے قلمدان کی آواز سن کر مولوی دوڑا چلا جاتا ہے، ان کی چوکھٹوں پہ سجدے کرتا ہے، کہتا ہے جو مرضی کر لو، ہم حاضر ہیں، تعاون کریں گے، حکومتیں الٹانے میں تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن احمدیوں کے متعلق یہ جو تحریر لکھی گئی اس کو منسوخ نہ کرنا. ایک تو یہ قلم ہے جس کی بات کرتے ہیں، ایک صاحب لوح قلم بھی تو ہے، وہ خدا بھی تو ہے جس کے ہاتھ میں لوح بھی ہے اور قلم بھی ہے، جس کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اور کوئی باطل نہیں کر سکتا. میں اس خدا لوح قلم سے تمہیں ڈراتا ہوں. خدا کی قسم اگر تم نے اپنے قلم کا غلط استعمال نہ کیا تو خدا کی قلم تمہاری قوموں پر، تمہاری ذات پر تنسیق کا نقش پھیر دے گا. تم تاریخ کا حصہ بن جاؤ گے اور دردناک حصہ بن جاؤ گے، عبرتناک وجود بن جاؤ گے. تو اس لیے خدا کا خوف کرو اور اس عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو جو رضا باری تعالیٰ کی عید ہے. خدا کرے کہ کل عالم کو رضا باری تعالیٰ کی عید نصیب ہو. اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. کچھ جیلوں میں پڑے ہوئے وہ سن رہے ہوں گے، کچھ جیلوں سے باہر عارضی طور پر ضمانت میں آئے ہیں، لیکن پھر بار بار کے چکر عدالتوں کے لگانے ابھی باقی ہیں. ان سب کو اور مظلوموں کو اور بیواؤں کو اور یتیموں کو اور مصیبت زدگان کو خصوصیت کے ساتھ، اور ہر بڑے اور چھوٹے کو اور مشرقی اور مغرب کو، افریقہ کے ممالک کو بھی اور چین اور جاپان کے ممالک کو بھی، اور دوسری قوموں کو، یورپ اور امریکہ اور جنوبی امریکہ اور کینیڈا،
جہاں جہاں احمدی میری اس آواز کو سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو بہت ہی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ خطبہ ثانیہ، ایک منٹ، خطبہ ثانیہ جب مجھے یاد دلا دی گئی ہے، پہلے خطبہ ثانیہ پڑھ لیں۔ خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک گھونٹ اس کا بھی پی لوں میرا خیر ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ آئیے اب دعا میں شامل ہوں۔
آمین. اب ایک نکاح کا اعلان ہوگا. پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہوگا اس سلسلے میں. 2 نکاح ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ آیات قرآنی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ مسنون وہ آیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نکاح کے موقع پر آپ نے ان کو اختیار فرمایا اور اس پہلو سے مسنون آیات بھی ہیں. سنت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عمل فہم ہے اور آیات قرآنی خدا کا کلام ہے. اس لیے مسنون کے معنی کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس لیے ان آیات کی تلاوت مسنون ہے. بہت وسیع مضامین ہیں جن کا ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی آیت کا ماضی سے تعلق ہے اور آخری آیت کا مستقبل سے ہے اور ان کے بیچ میں جو آیت ہے وہ مومن کا حال سنوارنے کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. ماضی کے اسباق تم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور مستقبل کی ضرورتیں تم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اس مرکزی آیت میں بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، صرف سچ ہی نہ بولا کرو بلکہ صاف ستھری پاکیزہ بات کہا کرو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح خود فرمائے گا، ورنہ بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے. تم سے کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات صاف ستھری سیدھی کہا کرو، جو سچی بات ہو، فریب سے پاک ہو، کوئی بل اس میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سب بل دور فرما دے گا،
سارے فریب باطل کر دے گا، تمہارے اندر جو چھپی ہوئی کجیاں ہیں ان کو وہ استوار کر دے گا، درست فرما دے گا۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور ایک کمزوریوں سے پاک وجود حاصل کریں۔ یہ تو سبحان کا مضمون ہے، حمد کے مضمون میں بھی تو داخل ہونا ہے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور نیک باتوں میں تم اگر رسول کی آواز پر لبیک کہو گے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو پھر لامتناہی کامیابیوں کی ہم خوشخبری دیتے ہیں، فوز عظیم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بس جن نکاحوں کے موقع پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے گہرے پیغام سے جو زندگیوں کی کایا پلٹ دینے والا پیغام ہے، سب نوبیاہتا جوڑوں کو فیض پہنچائے، ان کی برکت عطا فرمائے، اور یہ برکتیں اور یہ فیض ہمیشہ ان کی زندگی میں جاری رہیں۔ اور جیسا کہ بعد میں آنے والی آیت ہمیں بتاتی ہے، ان برکتوں کو ان کی اولاد میں بھی منتقل کرنے کے لیے وہ کارروائی کریں، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ نگران ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ جو کچھ ہم نے آج پایا ہے ہم نے لازماً اپنی آنے والی نسلوں کو عطا کرنا ہے۔ بس اس پہلو سے یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، آغاز سے لے کر انجام تک تمام ادوار سے تعلق رکھنے والی نصیحتیں انسان کو فرمائی گئی ہیں۔ جن دو نکاحوں کے اعلان کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں ان میں سے ایک اعلان میری بھتیجی عزیزہ امت العلیم عطیہ کا ہے، جو مکرم برادر مرزا انور احمد صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا رشتہ ہمارے آپس میں خاندان میں رشتے ہوئے، اس لیے کئی رشتے بن جاتے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ان کے گھر میں ہیں، جیسا کہ میرے گھر میں تھیں، اور آصفہ مرحومہ کی بہن ہیں صبیحہ بیگم، جن کی بیٹی کا آج نکاح ہونا ہے۔ اور ان کے متعلق ضمناً میں آپ کو دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک حادثے کے نتیجے میں گر گئی تھیں اور ایک جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو چند دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ جو شادی کی تاریخ تھی وہ نہ بدلی جائے، میں لیٹے ہوئے خوشیوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ تو ان کے لیے خصوصی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تسکین قلب عطا فرمائے، ان کے زخم جلدی بھریں، ہڈی جلدی جڑے اور اس کی کوئی تکلیف باقی نہ رہے، اور اس خوشیوں میں وہ پوری طرح شریک ہو سکیں۔ یہ شادی جس گھر میں ہو رہی ہے عبد العلیم مہتا نام ہے بچے کا، اور عبد الباسط صاحب مہتا کے یہ بیٹے ہیں، جو حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب کے پوتے ہیں۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کے، یعنی عبد الباسط مہتا حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی اعلیٰ روایتیں اس نسل میں آگے جاری ہوں، اور یہ جوڑا اس لحاظ سے بابرکت نسلوں کا امام بن جائے۔ دوسری مبارک شادی عزیزہ مبارکہ خان بنت مکرم ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب ساکن لندن کی ہے۔ یہ وہ نکاح ہے جو میں پڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب کو تو آپ جانتے ہیں سارے، اور سارے لندن میں مشہور ہیں ماشاءاللہ اپنی نیکی اور صاف گوئی اور قول سدید کے لحاظ سے۔ اگر زیادتی کرتے ہیں تو قول سدید میں زیادتی کر جاتے ہیں، اور اس پہلو سے بعض لوگوں نے ان کا نام ڈاکٹر تقویٰ رکھا ہوا ہے کہ جہاں علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے جاؤ، وہاں روحانی علاج پہلے شروع کرتے ہیں۔ وہ مریض بیچارہ بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کب میرا روحانی علاج ختم ہو تو جسمانی شروع ہو۔ تو اس لحاظ سے قول سدید میں اگر کچھ حد سے تجاوز ہے تو یہ مثال ہے اس کی، مگر ہے قول سدید، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا نکاح ہمارے ایک بہت ہی مخلص، فدائی اور بہت وفادار واقف زندگی مکرم بشیر احمد صاحب آرچرڈ
کے بیٹے نثار احمد سے طے پایا ہے۔ تو ان دونوں کے نکاح کا اعلان اب میں کرنے والا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی، اس میں شامل ہوں۔ میں ضمناً ایک پرانا قرضہ چکا دوں۔ جب جلسے کے دنوں میں کچھ نکاح پڑے گئے تھے تو اس میں ایک میری عزیزہ سمیرہ کا نکاح بھی تھا۔ یہ میری مرحومہ بیوی کے بھائی کی بیٹی ہیں، اور ان کو یہ میرا بہت چونکہ تعلق ہے احمدی بچیوں سے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو اتنا خاص تعلق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذکر خیر خاص طور پر نہ کیا جائے۔ یہ بیچاری یہ امید لگا کے بیٹھی تھی کہ میرا خاص طور پر ذکر ہوگا، اور بجائے خوش ہونے کے نکاح پر اتنا روئیں اور اتنا دکھ محسوس کیا کہ لو جی، جس سے توقع تھی اس نے وہ توقع ہی نہیں پوری کی، میری کچھ تو بات کرتے۔ اور مجھے شکوے کا خط آیا کہ ایک ہی تو میری زندگی میں موقع تھا جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کی زبان سے میں اپنا ذکر خیر سنوں گی، وہ جاتا رہا۔ اس کو تو میں نے سمجھا دیا بچی کو لکھ کر کہ تمہیں جلسے پر کیوں کروائی تھی، اتنے نکاح بے شمار اکٹھے ہوئے میں ایک کو کیسے چن کے الگ کرتا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ کسی نکاح کے موقع پر یہ قرضہ چکا دوں گا۔ بچی بہت ہی مخلص نیک بچی ہے، اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق خصوصیت سے بچپن سے اس طرح قائم ہوا کہ میں اپنی چھوٹی بچیوں کو اور اپنی عزیزہ بچیوں کو احمد نگر میں اپنے تالاب پر تیراکی سکھانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ مجھے خود نہیں اچھی آتی، مگر جیسی بھی آتی تھی ان کو پہلے سبق دے دیتا تھا۔ میں جب اس بچی کو جب میں نے تیراکی سکھائی اور باہر کھڑے ہو کر اس کو تیرتا دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب تجربہ ہوا کہ اچانک یوں لگا جیسے مرحوم شامی، ہم مرزا شامی کہا کرتے تھے، ان کی روح میرے جسم میں داخل ہوئی ہے اور میری آنکھوں سے اپنی بچی کو دیکھ رہی ہے اور عجیب لطف اٹھا رہی ہے۔ وہ ایسا عجیب نظارہ تھا، 2-3 سیکنڈ رہا ہوگا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے بالکل حقیقت ہوئی ہو، واقعتاً ایسا واقعہ گزرا ہو۔ حالانکہ اس وقت اس کو تیرتے ہوئے دیکھ کر خیال بھی نہیں آیا تھا شامی کا یا کسی اور چیز کا۔ تو یہ جو تعلق قائم ہوا ہے، جو اس کو یہ کہتی ہے خاص تعلق، یہ واقعتاً ایک بنیاد رکھتا ہے، ورنہ تو سارے عزیز گھر کے ہوں یا باہر کے میرے ساتھ مجھے بہت ہی عزیز ہیں اور بہت وسیع تعلق ہے میرا بچوں سے، لیکن اس واقعے کی رشتے سے زیادہ تعلق قائم ہو گیا۔ تو اب میں ان کو بتاتا ہوں میرا قرضہ اتر چکا ہے، نکاح دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا، نکاح وہی ہے۔ اچھا اب سنیے جی، عزیزہ امت العلیم کا تو میں وکیل ہوں اور ولی بھی ہوں، اس لحاظ سے ان کی طرف سے تو ایجاب و قبول میں خود کروں گا، اور عبدالعلیم مہتا کی طرف سے عبدالباسط صاحب مہتا نے مجھے حق دیا تھا کہ جسے چاہوں وکیل بنا لوں، اس لیے میں پراویٹ سیکرٹری صاحب کہاں بیٹھے ہوئے وہ ہاں ان کو میں وکیل بنا رہا ہوں۔ عزیزہ امت العلیم عطیہ بنت مکرم انور احمد صاحبزادہ مرزا انور احمد صاحب کا نکاح عزیزم مکرم عبدالعلیم مہتا صاحب ابن مکرم عبدالباسط مہتا صاحب کی ساکن کراچی کے ساتھ بعوض مبلغ 1 لاکھ روپیہ حق مہر پر طے پایا ہے۔ بچی کی طرف سے میں خود ولی اور وکیل بن کر اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے، اور بچے کی طرف سے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب منیر احمد جاوید سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو بطور وکیل عزیزہ امت العلیم عطیہ کا نکاح عبدالعلیم مہتا صاحب ابن عبدالباسط صاحب مہتا سے مبلغ 1 لاکھ روپیہ حق مہر پر منظور ہے؟ بارک اللہ علیکم، بیٹھ جائیے۔ ڈاکٹر مجیب الحق خان صاحب، کیا آپ کو اپنی بچی عزیزہ مبارکہ خان کا نکاح عزیزہ مکرم نثار احمد صاحب اورچرڈ ابن مکرم بشیر احمد صاحب اورچرڈ ساکن سرے کے ساتھ مبلغ 10,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ حق مہر پر منظور ہے؟ جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ عزیزہ مکرم نثار احمد صاحب اورچرڈ، are you happy now? You remember you came a few days ago to me and said that I leave all my matters with you and now I depend on you. And within a week from that, God
granted you with this beautiful would-be wife. Alhamdulillah. Allah bless you, and may He keep you, the couple, always within His sight, in His sight, and recipient of His blessings. Do you agree to your nikah with Aziza Mubaraka Khan at a dowry of 10,000 sterling pounds? Please. आइए अब दुआ कर लीजिए. आमीन. चलिए अब अच्छा ही हो गया कि ज़्यादा वक्त हमने ले लिया है, क्योंकि बात लंबी हो गई थी. जी चल रहा है ना, 1 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह. वो पेंसिल टाइम शुरू हो जाएगा ना 12:30. अच्छा किया, तय किया था. उसके बाद भी जारी रहेगा मुसलसल 4 बजे तक. अच्छा ठीक है. अच्छा जी, अब मैं अब दूसरे बाद मुलाकातें करके फिर यहाँ आऊँगा ना. पहले कहाँ जाना है? फिर और वो जो दूसरे हैं अफ्रीकन वगैरह, उनको भी सलाम करना है. मैं अभी कुछ देर तक हाजिर होता हूँ. आप में से जो दोस्त बाहर जाना चाहें किसी वजह से और फिर वापस आना चाहें, उनकी मर्ज़ी. जो नहीं बैठ सकते किसी काम की वजह से, वो बेशक उनको रुख़्सत है. अस्सलाम वालेकुम. और जो इंतज़ार फरमा सकते हैं आकर मैं उनसे मुसाफ़ा करूँगा. तारीख पहले से तयशुदा है. सामने से शुरू होगा ना या पीछे से? सामने से. जिस सफ़ में मैं मुसाफ़ा शुरू करूँगा वो खड़ी हो जाएगी, बाकी बैठी रहें. और मुसाफ़ा ख़त्म करके ये सफ़ बैठ जाए या चली जाए, उनकी मर्ज़ी है, इजाज़त है खुली. अगली सफ़ से फिर मुसाफ़ा शुरू करूँगा. इस तरह हम इंशाल्लाह आखिर तक पहुँचेंगे. आज तो काफ़ी भरी हुई है मार्केट हैं, काफ़ी. पहले मेरा ख्याल है ईद में कभी इतनी में नहीं मैंने देखे. ज़्यादा है ना माशाअल्लाह. अल्लाह मुबारक करे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.